ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون۔ محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی اسلامی ساتھیوں، آج ہر شخص پریشان نظر آتا ہے، اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے بے چین اور بے قرار ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان سب چیزوں کے پیچھے وجہ صرف یہی ہے کہ ہم اپنے مسائل، اپنی پریشانیوں اور اپنی تنگیوں کا حل اسلام میں تلاشنے کی بجائے غیر قوموں کے قوانین، ان کی ریتی رواج اور ان کے ماحول سے ناپتے ہیں، اس کے اندر اپنا اور اپنی پریشانیوں کا حل تلاش کرتے ہیں۔ حالانکہ اسلام ایسا دستور ہے جس نے تمام لوگوں کے حقوق اور فرائض متعین کیے ہیں۔ ایک انسان خواہ وہ باپ ہونے کی حیثیت سے یا بیٹا ہونے کی حیثیت سے، یا کوئی بھی عورت ماں ہونے کی حیثیت سے یا بیٹی ہونے کی حیثیت سے، یا معاشرے کے عام فرد کی حیثیت سے، یہاں تک کہ جانوروں کے حقوق بھی شریعت اسلامیہ نے متعین کیے ہیں۔ اگر ایک انسان تمام کے تمام لوگوں کو ان کا واجبی حق ادا کرے، کسی پر ظلم نہ کرے، تو یہ سارے کے سارے مسائل جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں پیدا ہی نہیں ہوں گے، ان کو پنپا نہیں جا سکتا، یہ پنپ ہی نہیں سکتے ہمارے معاشرے میں اگر ہم نے تمام لوگوں کے حقوق اور معاملات کا خیال رکھا، اگر ہم نے اپنے معاملات کے اندر ایمانداری سے کام لیا اور تمام لوگوں کے حقوق کا خیال رکھا اور ان کے ساتھ احسان کیا۔ حاضرین، ظلم اتنی خطرناک چیز ہے، اتنی بڑی شے ہے کہ اللہ رب العالمین خود اپنی مثال دے کر بندوں سے کہہ رہا ہے، بندو ظلم مت کرو۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی کے اندر، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، کہ اے میرے بندو، اے انسانوں، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہے، میں کسی بھی بندے پر، اپنی کسی بھی مخلوق پر کبھی ظلم نہیں کر سکتا۔ وجعلتہ بینکم محرما، اور اسی ظلم کو میں نے تمہارے اوپر بھی حرام کیا، یعنی جس طرح میں کسی بندے پر ظلم نہیں کر سکتا، اللہ رب العزت کسی بندے پر، کسی انسان پر، کسی مخلوق پر جس طرح سے ظلم نہیں کرتا، اسی طرح سے تمہیں چاہیے کہ تم کسی بھی شخص پر، کسی بھی انسان پر، اللہ کی بنائی ہوئی کسی بھی مخلوق پر ظلم نہ کرو۔ وجعلتہ بینکم محرما، میں نے تمہارے درمیان بھی اس چیز کو حرام قرار دیا ہے، فلا تظالموا، تو تم کسی پر ظلم نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، ظلم کا شکار نہ ہو جاؤ۔ حاضرین، ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، بلکہ سب سے پہلے اپنی ذات کو دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو لے کر، خود کو لے کر کس قدر ظلم کے شکار ہیں۔ سب سے پہلا ظلم ہمارا خود اپنے نفس پر ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی راہ سے اس نفس کو بھٹکا دیتے ہیں، اس کو بھٹکا کر ایسی راہ پر لگا دیتے ہیں جو شریعت اسلامیہ نے نہیں سکھائی، جس کا راستہ شریعت نے نہیں دکھایا، ایسے راستے پر ہم اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں۔ یہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے جو انسان اپنے اوپر کرتا ہے، اللہ کے ساتھ اس ظلم کا ارتکاب کرتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو معبود نہ سمجھ کر کے مخلوق کو معبود سمجھ لیتا ہے، پھر ایسی راہیں انتخاب کرتا ہے جو راہیں اللہ نے نہیں سجائی ہیں، جو اللہ رب العالمین نے نہیں بتائی ہیں۔ یہ تعدی ہے، یہ زیادتی ہے، اللہ رب العالمین کے حکم کو پامال کرنا ہے اور اس کی حدود کو انسان کراس کر جاتا ہے، یہ بھی ایک طرح کا ظلم ہے۔ پھر انسان اپنے معاشرے کو دیکھے، اپنے اہل و عیال کو پہلے دیکھے کہ وہ اپنے والدین کی کتنی فرما برداری کرتا ہے۔ والدین کا حق کیا ہے؟ والدین کا حق ہے کہ اولاد ان کا خیال رکھے، ان کے ساتھ عزت سے پیش آئے، ان کے معاملات کو تسلی اور آسانی سے لے، ان کے اوپر کسی طرح کا ظلم نہ کرے، کسی طرح کی سختی نہ کرے۔ اگر وہ کوئی غلط بات کہتے ہیں تو احسن اور اچھے انداز میں ان کو سمجھایا جائے، ہر معاملے میں ان کی اطاعت کی جائے۔ اگر وہ معصیت کرتے ہیں، اللہ کی معصیت کا ارتکاب کرتے ہیں، یا ایسے عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں جو معصیت اللہ کی جس کے اندر ہے، ایسے عمل کو چھوڑ کر ان کے ہر خیر خواہی کے عمل میں، ہر بہتر عمل میں ان کی اطاعت کریں، ان کے ساتھ چلیں اور ان کے اوپر کسی طرح کا ظلم نہ ہونے دیں، ان کو تف تک نہ کہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اپنے والدین کے ساتھ صحابہ کرام کو حسن سلوک رکھنے کا حکم دیا، اس سے ہمیں مثال ملتی ہے کہ والدین اگر مشرک بھی ہو جائیں، اگر ان کے اندر ایمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی ہمیں اپنے والدین کی فرما برداری کرنی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اچھے انداز سے پیش آنا ہے۔ لیکن اگر وہ کسی معصیت کا حکم دیتے ہیں تو شریعت کا قاعدہ ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اس کے بعد ہم اپنی اولاد کو دیکھیں
کہ ہم اپنی اولاد کے درمیان کس طرح سے انصاف کرتے ہیں۔ ایک انسان کی کئی ایک اولاد ہوتی ہیں، وہ اس کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے درمیان برابر کا انصاف کرے، ان کے درمیان کسی قسم کی تفریق نہ آنے دے، ان کے درمیان ایک ذرا سی بھی ظلم کی گنجائش نہ چھوڑے، ہر چیز کو برابر تقسیم کیا جائے، ہر چیز کو برابر کا حق دیا جائے، ہر شخص کو برابر کا حق ملنا چاہیے۔ ایک بار کا واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ان سے کلام فرما رہے تھے۔ ایک صحابی کا ایک بیٹا آتا ہے اور اس بیٹے کو وہ صحابی اپنی دائیں ران پر بٹھا لیتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی بیٹی آتی ہے، اس بیٹی کو بھی وہ اپنے پاس بلاتے ہیں، ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور اس کو زمین پر بٹھا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بائیں ران تو خالی ہے، اس پر بھی تو بٹھا سکتے تھے۔ اس صحابی نے فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو سننے کے بعد اپنی دوسری ران پر اپنی بیٹی کو بٹھا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب آپ نے انصاف کیا ہے۔ دیکھیں یہاں پر معاملہ زیادہ بڑا نہیں تھا، بیٹے کو اپنے ران پر بٹھایا تھا اور بیٹی کو زمین پر، حالانکہ صحابی نے دونوں کے سر پر ہاتھ پھیرا، دونوں سے اظہار محبت کیا، لیکن صرف اتنی سی خطا ہوئی کہ بیٹی زمین پر بیٹھی تھی اور بیٹا ان کی ران پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی برداشت نہیں کیا، فرمایا کہ تم دونوں کو اپنی ران پر بٹھاؤ، جب دونوں ایک خالی ہے تو دوسری پر بھی بٹھا سکتے ہو، اس طرح سے انصاف کرو۔ اسی لیے اسلاف کا طریقہ، اسلاف کا قول ہے، ان کا قول ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہمیں شریعت اسلامیہ سے یہی سبق ملتا ہے، ہمارے اسلاف سے یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرنا ہے، حتیٰ فی القبلہ، یہاں تک کہ اگر ہم اپنی ایک اولاد کو بوسہ دیتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ باقی اولاد کو بھی ہم بوسہ دیں۔ اگر ایک اولاد کو ہم بوسہ دے رہے ہیں، ایک اولاد سے اظہار محبت کر رہے ہیں، اگر وہاں دوسری اولاد بھی ہیں تو ان کے ساتھ بھی اس محبت کو شیئر کرنا، ان کے ساتھ بوس و کنار کرنا بھی ہمارے اوپر لازم ہو جاتا ہے۔ اسلاف کا یہ قول ہے کہ بوسوں کے درمیان بھی انصاف کیا گیا ہے، ہماری شریعت نے اس قدر خیال رکھا ہے۔ مسکراہٹوں میں بھی انصاف ہے کہ ایک بچے کو دیکھ کر آپ مسکراتے ہو تو آپ کو چاہیے دوسرے بچوں کو دیکھ کر بھی مسکراؤ، ان کے ساتھ کسی قسم کا ایسا معاملہ نہ رکھو، ایسا رویہ نہ رکھو کہ آپ ایک بچے سے تو محبت کرتے ہیں اور دوسرے بچے سے محبت نہ کریں۔ تو پھر میراث کا حق جو عورتوں کو بھی دیا گیا ہے اور انسان کو مردوں کو بھی دیا گیا ہے، جو بیٹے کو بھی حاصل ہے اور جو بیٹیوں کو بھی حاصل ہے، ہم اتنے بڑے حق میں کس طرح سے ناانصافی کر سکتے ہیں؟ شریعت تو خیال کر رہی ہے کہ اگر آپ ایک اولاد میں سے کسی ایک کو بوسہ دیتے ہیں تو دوسری اولاد کو بھی بوسہ دیں، لیکن آج ہمارا کیا حال ہو گیا ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کے اندر تو میراث کو تقسیم کر دیتے ہیں، مال کو تقسیم کر دیتے ہیں، لیکن باقی جو لڑکیاں بچتی ہیں ان کے درمیان مال تقسیم نہیں کیا جاتا، اس کو میراث کے حق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہوگا؟ اور شریعت اسلامیہ اس کو کس طرح سے برداشت کرے گی؟ اللہ رب العالمین اس کو کس طرح سے معاف کر سکے گا؟ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اقتطع حق امرئ مسلم، کہ کسی انسان نے اگر کسی مسلمان کا حق ہڑپ لیا، کسی مسلمان کا حق جو تھا اس کو نہیں دیا ہے، ایسے انسان کو اللہ رب العالمین جہنم میں ڈال دے گا اور جنت سے ایسے انسان کو محروم کر دے گا۔ ایسے انسان کو اللہ رب العالمین جہنم میں ڈال کر جنت سے محروم کر دے گا۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی اگر چھوٹی سی چیز ہو، معمولی سی چیز ہو، وہ حق اس کا ذرا سا حق تھا جسے آپ کہہ سکتے ہو 1-2 روپے کا حق تھا، اگر وہ حق بھی اگر ہم نے مار لیا تو ایسے میں کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِنَ الْأَرَاقِ، کہ اگر اراک جو جس پیڑ سے مسواک بنتی ہے، جو کہ عرب میں بہت ہوا کرتا تھا، کوئی کمی نہیں تھی، اس لکڑی کی کوئی حیثیت نہیں تھی، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِنَ الْأَرَاقِ، کہ اگر اراک کی بھی ایک چھوٹی سی لکڑی ہوئی اور وہ کسی مسلمان کا حق تھا، آپ نے نہیں دیا، تو اس کے اوپر بھی اللہ رب العالمین جنت سے محروم کر سکتا ہے اور جہنم کے اندر داخل کر سکتا ہے۔ یہ ایک مسلمان کا حق مارنے کا گناہ ہے، یہ ایک مسلمان کو اس کے حق سے محروم کرنے کا گناہ ہے، یہ ایک مسلمان کو اس کا حق نہ دینے کا گناہ ہے، چاہے وہ مسلمان آپ کا بیٹا ہو، بیٹی ہو، ماں باپ ہو، یا پھر آپ کا پڑوسی ہو، یا آپ کے ساتھ کام کرنے والا نوکر ہو، یا پھر آپ کے ماتحت کوئی بھی ہو، کسی بھی طرح کا ہو، اگر وہ مسلمان ہے، اس کا رتی برابر بھی آپ نے اگر حق مار لیا ہے تو پھر اللہ رب العالمین سے امید نہ رکھیے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اسی بنیاد پر ایک حدیث اور سماعت فرمائے، مشہور حدیث ہم اور آپ جانتے ہیں
لیکن احساس ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوتا کہ ہم کس طرح سے اپنے بھائیوں پر ظلم کرتے ہیں۔ کسی کی غیبت، کسی کی چغلی، کسی کو برے القاب سے پکارنا، گالی گلوچ کرنا، لڑائی جھگڑے کرنا، بے تکی باتیں کرنا کسی کے بات میں، یہ بھی ایک مسلمان پر ظلم ہے اور بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ رب العالمین اس پر بھی ہماری پکڑ کرے گا۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ایک انسان آئے گا قیامت کے دن، اس کے پاس ہر طرح کی نیکیاں ہوں گی، فرائض، نوافل، ساری کی ساری عبادتیں کر کے گیا ہے۔ یعنی دنیا کے اندر وہ انسان بہت متقی پرہیزگار تھا، جس کو لوگ حاجی جی کہہ سکتے تھے، اس کو لوگ روزے دار کہتے تھے، اس کو لوگ نمازی پرہیزگار کہتے رہے ہوں گے، لیکن قیامت کے دن کس حالت میں آئے گا؟ لوگوں کو گالی دے کر آیا تھا، لوگوں کا مال ہڑپ کر کے آیا تھا، لوگوں سے لڑائی جھگڑے کر کے آیا تھا، لوگوں کے حقوق ہڑپ کر کے آیا تھا۔ اللہ رب العالمین کیا کرے گا کہ اس کے جو نیکیاں تھی مظلوموں کے درمیان بانٹ دے گا۔ اگر مظلوموں کو پھر بھی انصاف نہ مل سکا تو مظلوموں کے گناہ اس ظالم انسان کے اوپر لاد دیے جائیں گے اور پھر اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ یہ نیکیاں، یہ روزے، یہ نمازیں اور یہ پرہیزگاریاں اسی وقت کام آئے گی جب ہم سب لوگوں کے حقوق برابر تقسیم کریں، سب لوگوں کو ان کا حق دے، اللہ کا حق، رسول اللہ کا حق، انسانوں کا حق، نوکر چاکروں کا، ماتحتوں کا، اپنی بیویوں کا، اپنے اہل و عیال کا، اپنے بچوں کا، سب کا حق اگر ہم ادا کریں گے، اگر کسی کے حق میں کوتاہی نہیں ہوں گی تب ہماری نمازیں روزے قبول ہوں گے۔ اگر ہم نے کسی کے حق میں بھی کوتاہی کی تو ہو سکتا ہے ہماری عمر بھر کی محنتوں پر پانی پھیر دیا جائے، ہماری عمر بھر کی کوششوں پر، عبادتوں پر پانی پھیر دیا جائے اور ایک بھی عمل کا ہم کو ثواب نہ مل سکے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول یاد آتا ہے، جس کو امام سمرقندی رحمہ اللہ نے تنبیہ الغافلین کے اندر ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں امام ثوری رحمہ اللہ سے متعلق تم نے 70 گناہ کر کے آئے ہو، یعنی اللہ رب العالمین کی نافرمانی تم نے کی ہو، تم نے کسی طرح سے عبادتوں میں کوتاہی کی ہو، ایسے 70 گناہ تم کر کے لے جاؤ، لیکن کسی ایک انسان کا ایک حق بھی اگر تم نے مار لیا ہوگا تو یہ حق مارنا تمہیں بھاری پڑ سکتا ہے اس 70 گناہ۔ اللہ کے اگر اللہ سے متعلق تم نے 70 غلطیاں کی ہیں لیکن ایک انسان کا صرف ایک حق مارا ہے تو یہ ایک حق تمہیں بھاری پڑ سکتا ہے۔ اللہ کے 70 جو اللہ سے متعلق 70 غلطیاں ہوئی ہیں، 70 ظلم ہوئے ہیں، وہ معاف کیے جا سکتے ہیں، اللہ اپنی جانب سے معاف کر سکتا ہے، لیکن یہ ایک انسان کا حق مارنا تمہیں اس سے بھی زیادہ بھاری پڑ سکتا ہے، کیونکہ تمہاری ساری نیکیاں چھینی جا سکتی، تمہارے سارے کے سارے جو بھی نیک اعمال ہوں گے، ارکان، واجبات، نوافل، مستحبات، سارے کے سارے لیے جا سکتے ہیں صرف اس ایک حق کی بنا پر۔ اللہ اپنا حق معاف کر سکتا ہے، لیکن بندوں کا حق اگر بندے نہ معاف کریں تو پھر اللہ رب العالمین بھی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ جب تک کہ بندوں کی معافی نہ مل جائے اس وقت تک اللہ رب العالمین بھی معافی نہیں کرے گا۔ تو ڈرو لوگوں، اللہ رب العالمین سے ڈرو، کیونکہ اسلام تو ہم کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ تمہیں جانوروں کے اندر بھی انصاف کرنا ہے، اس کو حق دینا ہے اس کا۔ کسی جانور سے اگر تم کام لے رہے ہو اس کو روزی دینی ہے، اس کو چارہ کھلانا ہے، جس قدر چارے کا وہ محتاج ہے، اس کو ضرورت ہے اس طرح دینا ہے، اس سے کم نہیں دینا۔ ایک جانور نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک سے کہا اتقوا اللہ، ان لوگوں کے سلسلے میں بھی تم اللہ سے ڈرو، اگر تم ان کے سلسلے میں اللہ سے نہیں ڈرتے، ان جانوروں کا حق بھی نہیں دیتے تو تمہارا تقویٰ، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ ایک بلی کو ایک عورت نے باندھ کر رکھا، وہ بھوکی پیاسی مر گئی، اللہ رب العالمین نے اسی کی سزا دیتے ہوئے اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ پرہیزگار ہوگی، اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، نوافل ادا کی ہوں گی، لیکن ایک جانور کا بھی اگر حق ادا نہیں کیا جاتا، حق مارا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں بھی، اس کی عبرت میں بھی اور اس کے بدلے میں بھی اللہ رب العالمین ایک انسان کو جہنم میں داخل کر سکتا ہے۔ تو انسانوں کا حق مارنا تو بہت بڑی بات ہے، تو انسانوں کا حق مارنا تو بہت اتنی عظیم بات ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو معافی نہیں فرمائے گا جب تک کہ انسان خود معاف نہ کرے۔ تو لوگوں، اللہ سے ڈرو، لوگوں کے معاملات جو بھی ان کے حقوق ہیں ان کو ادا کرو۔ ماں باپ کا جو حق ہے ماں باپ کو دو، جو آپ کی اولاد کا حق ہے برابر ان کے درمیان تقسیم کرو۔ کسی طرح کی افراط و تفریط معاشرے سے ڈر کر کے، گھر والوں سے ڈر کر کے، خاندان سے ڈر کر کے، سوسائٹی سے ڈر کر کے ظلم نہ کرو۔ اگر یہاں ظلم کرو گے تو آخرت میں پھر اس کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ تمام لوگوں کے حقوق برابر تقسیم کرو۔ اگر تمہارے ماتحت کوئی لوگ ہیں ان کو بھی حق دو، ان کو بھی انصاف کرو، ان کے درمیان انصاف کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق